آئیے بچوں، آج ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ مانجو، کانو اور شہد کی تلاش۔ ایک چمکتی دمکتی صبح جادوئی جنگل میں کانو اور مانجو دونوں گہرے دوست، جو کہ بھالو تھے اور ہر کام ایک ساتھ کرتے تھے، وہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن مانجو نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، کانو، میں جنگل کا سب سے مشہور بھالو بنوں گا۔ میں سب سے بڑا شہد کا چھتا ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ کانو نے مسکرا کر کہا، یہ تو بہت اچھا خیال ہے مانجو، لیکن شہد ڈھونڈنا مشکل ہو سکتا ہے۔ چلو مل کر ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ مگر مانجو جوش میں تھا اور اس نے کانو کی بات نہیں سنی۔ نہیں، یہ ایک سرپرائز ہوگا، یہ کہہ کر وہ اکیلا ہی نکل پڑا۔ مانجو اکیلا ہی جنگل میں نکل پڑا۔ یوں ہوا کہ اتنے میں ہوا میں آتی ہوئی میٹھی خوشبو وہ سونگھنے لگا اور اس کو سونگھ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت بہادر اور عقل مند ہے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ شہد لے کر واپس آئے گا تو جنگل کے سارے جانور اس کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ میٹھی خوشبو اسے ایک ندی کے پاس کیچڑ والی جگہ پر لے آئی۔ شہد ضرور دوسری طرف ہوگا، اس نے سوچا، اور ایک لمبی چھلانگ لگائی، لیکن وہ سیدھا گھنے چپچپے کیچڑ کے بیچ میں جا گرا۔ پھل! وہ پھنس گیا تھا۔ دوسری طرف کانو نے دیکھا کہ مانجو کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ اسے فکر ہونے لگی، اف، یہ مانجو بھی نا۔ اس نے آہ بھری اور اپنے دوست کے قدموں کے نشانوں پر چل پڑا۔ وہ ایک منصوبہ ساز تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھ ایک لمبی مضبوط بیل بھی لے لی تھی۔ کانو نے مانجو کو کیچڑ میں پھنسا ہوا پایا۔ اس نے اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ سکون سے بیل کو رسی کی طرح استعمال کیا اور ایک سرا مانجو کی طرف پھینکا۔ اسے مضبوطی سے پکڑو، اس نے آواز لگائی۔ پھر کانو نے زور لگا کر مانجو کو کیچڑ سے باہر کھینچ لیا۔ مانجو شکر گزار تو تھا، لیکن اس نے ابھی بھی سبق نہیں سیکھا تھا۔ شکریہ کانو، اب مجھے وہ شہد ڈھونڈنا ہے۔ وہ پھر سے بھاگ کھڑا ہوا، اس بار بھن بھنانے کی آواز کے پیچھے۔ وہ دو بڑی چٹانوں کے بیچ ایک تنگ سی جگہ میں بھاگا اور وہاں پھنس گیا۔ کانو، جو اس کے پیچھے ہی تھا، نے مانجو کو پھنسا ہوا دیکھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر ایک گول ہموار لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا۔ اس نے اسے لیور کے طور پر استعمال کیا اور چٹانوں کو آہستہ سے اتنا الگ کیا کہ مانجو باہر نکل آیا۔ آخر کار ان دونوں نے شہد کے چھتے کو دیکھ لیا۔ ایک بہت بڑا شہد کا چھتا ایک شاخ سے لٹک رہا تھا، لیکن اس کے چاروں طرف غصے والی مکھیوں کا ایک بڑا جھنڈ تھا۔ اس سے پہلے کہ کانو اسے روکتا، مانجو اس کی طرف بھاگا اور مکھیاں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ بچاؤ! وہ چلاتا ہوا گول گول بھاگنے لگا۔ کانو نے جلدی سے دو بڑے پتے توڑے اور مکھیوں کو پنکھا جھلنے لگا، جس سے ایک ہلکی سی ہوا چلی اور مکھیاں بھٹک گئیں۔ وہ مانجو کو بچا کر دور لے گیا۔ آخر کار مانجو کو سمجھ آ گئی، مجھے معاف کر دو کانو، مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی۔ مشہور ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا اپنے سب سے اچھے دوست کے ساتھ محفوظ رہنا ہے۔ کانو مسکرایا، یہی تو آج کی سب سے میٹھی بات ہے، اس نے کہا۔ پھر دونوں نے گھر جا کر بیریاں کھانے کا فیصلہ کیا۔ کہانی ختم ہوئی۔ اچھا بچوں، خدا حافظ۔